अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टूर और ट्रिप। तो आइए आज हम आपको विज़िट कराएंगे मोइंजोदड़ो का म्यूज़ियम, जो लाड़काना से तकरीबन 31 किलोमीटर आगे है, कार पर 40 मिनट की ड्राइव पर, और हमारे घर से 125 किलोमीटर की ड्राइव पर 125 किलोमीटर की ड्राइव पर है। तो आइए चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं मोइंजोदड़ो का म्यूज़ियम और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो हमारी वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमें 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, जैकाबाद से हम निकले हुए हैं। तो अभी हमें मोइंजोदड़ो का गेट नज़र आया है, तो इस पर लिखा हुआ है मोइंजोदड़ो। तो आइए इंशाल्लाह इसमें दाखिल होंगे हम, और हमने टिकट भी ले लिए हैं। ये रे सामने आगे पड़े हैं कार के, तकरीबन 30 रुपये का एक टिकट आया है। तो दोस्तों, हम अभी कार पार्किंग में लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मोइंजोदड़ो का म्यूज़ियम। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 50,000 साल पुराना सोन वैली का नक्शा बना पड़ा है, जो उन्होंने अपने ज़माने में बनाया था, जिसके अंदर एक बंदा बैठा है और कुछ पत्थर और एक दरख्त उन्होंने लगाया हुआ है। और आप बॉक्स नंबर 2 में देख सकते हैं कि उन्होंने एक मिट्टी का नक्शा बनाया है, यह भी नक्शा है। और बॉक्स नंबर 3 में आप देख सकते हैं उनके कुछ मिट्टी के बर्तन पड़े हैं, जिनके अंदर वो खाना खाते थे, पानी पीते थे। और उनका एक हार पड़ा है, जो वो अपने दौर में जेवर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनके घर बने, डिज़ाइन बनाए पहाड़ों का, कि वो मोइंजोदड़ो के लोग कैसे रहते थे। और उन्होंने एक जानवर भी बनाया है, जो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, उनके हाथों की चीज़ें बनी हैं। और बॉक्स नंबर 6 में आप देख सकते हैं, डब्बा नंबर 6 में उन्होंने अपने दौर में हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बहुत चीज़ें बनाई हैं। और उनके इस डब्बे में गोल पत्थर पड़े हैं, जो उन्होंने दरिया के किनारे से लाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके एक बर्तन में कुछ खाने की चीज़ पड़ी है, जो उन्होंने उस टाइम रखी थी और ख़राब हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका एक पत्थर बर्तन, खाने पीने के बर्तन, जिसके अंदर वो खाना पकाते थे, और फूल वगैरह और मछली के नक्शे और बहुत कुछ उन्होंने बनाया है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और नाखून रगड़ने की मशीन भी पड़ी है, नेल कटर, यानी उस ज़माने के नाखून काटने वाली मशीन, या जिससे वो नाखून अपने रगड़ते थे। और यहाँ पर कुछ उनके बर्तन पानी को महफूज करने के लिए पड़े हैं, बड़े बड़े ड्रम पड़े हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें पड़ी हैं, जिसके अंदर वो अपना खाना स्टोर करके रखते थे, महफूज करके रखते थे अपने आइंदा वक्त के लिए, जो तकरीबन आज से 50,000 साल पुराने हैं। और यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी देग पड़ी है, जिसके अंदर वो खाना पकाते होंगे अपने मेहमानों के लिए। और उनकी बहुत सारी चीज़ें मिट्टी की यहाँ पर पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। और उनके मिट्टी के ऊपर वाले ढक्कन पड़े हैं, जो ऊपर ढकते थे अपने बर्तनों को। और यहाँ पर उनको पीसने वाली मिट्टी की कुटकी पड़ी है, जिसके अंदर वो खाना वाना, लहसुन वसन, जो कुटने की चीज़ें हैं, उसे छोटा करते थे, मसलते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके बहुत सारे छोटे बड़े हर किस्म के बर्तन पड़े हैं। ये देखें उनकी बड़ी देग और जो चीज़ें उनके इस्तेमाल की थी उस दौर की। और यहाँ पर भी बहुत बहुत बड़े बर्तन, जिसके अंदर वो अपने महीनों का राशन अंदर डालते थे महफूज करने के लिए। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़े बर्तन हैं, और इनको महफूज करने के लिए म्यूज़ियम के हजरात ने, लोगों ने, इंतज़ामिया ने बैटरी रखी है और ऊपर लाइटिंग की है, ताकि ये लोगों को अच्छे से दिखें। ये देखें मटके वगैरह सब चीज़ मिट्टी की थी, जेवर भी उनका हर चीज़ तकरीबन मिट्टी का बना था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जिनकी इबादत करते थे, उनके हाथों के बने मिट्टी के बुत बने पड़े हैं, जो ये रे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी हनुमान वगैरह
بغیر گلے والے بت اور ان کے عبادت کی مورتیاں اور ہر قسم کے بت وہاں پر رکھے تھے، اور یہاں پر ان کے چھوٹے سے چھوٹے بت اور بڑے سے لے کر بڑا بت، ہر قسم کے بت اور ان کی کھوپڑیاں پڑی تھی۔ یہ رہا آپ بت دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہنومان یعنی بندر والا بندر خدا، جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اور یہاں پر اگلے ڈبے پر انہوں نے پتھر تراش کر ان پر ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے جانوروں کے اور مختلف ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں پتھروں پر، گائے بھینسوں بھیڑوں کے اور جانوروں کے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں کیسے انہوں نے اس زمانے میں تراش کر ان پر لکھا ہے اور کیسے انہوں نے یہ جانور بنائے ہیں۔ اور یہاں پر ان کا اسکرو جس سے ہم نٹ کھولتے ہیں، اور قیمتی پتھر جو وہ اپنے ہاتھوں پہ اور گلوں میں پہنتے تھے وہ رکھے ہیں، پکھراج جیسے قیمتی پتھر اور اس سے بھی زیادہ قیمتی پتھر ہیں۔ اور ان کا کانٹا یعنی ترازو جس کے اندر ہم وزن کرتے ہیں، وزن کم یا زیادہ رکھنا چاہیں وہ بھی ان کا پڑا ہے، اور بہت قسم کے اس زمانے کی ضرورت کی چیزیں پڑی ہیں۔ اور یہاں پر ان کے مٹی کے بنے گھوڑے، گدھے، گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی اور شیر، چیتے، سور جو ناپاک جانور ہے وہ بھی بنائے، اور ان کی یہاں بیل گاڑی بنی ہے، اور ان کے بہت سی گیمیں پڑی ہیں جیسا کہ چیس جسے ہم نوٹن بولتے ہیں، یعنی اس زمانے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ گیمیں بھی کھیلتے تھے، اور ان کی تختیاں پڑی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھتے بھی تھے، اور ان کے ڈرائی فروٹ یعنی خشک میوہ جات بھی پڑے ہیں جو اس زمانے کے محفوظ ہوئے ہیں۔ اور دوستوں یہاں پر ان کی سپیاں، شی شیلز جو انہوں نے سمندر کے کنارے سے لائی تھی، اور ان کے زیورات پڑے، اس سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اس زمانے میں زیور بھی پہنتے تھے۔ یہ چینی کے بنے زیور ہیں، ان کی انگوٹھیاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑی ہیں، اور یہاں پر کتنے موٹے موٹے بڑے بڑے مچھلی کے کانٹے، یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مچھلیاں بھی کھاتے تھے۔ اور یہاں پر کتنی بڑے بڑے شی شیلز زیور کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے شی شیلز جو سمندر میں ہوتے ہیں، سپیاں جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، وہ بھی دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی سپیاں ہیں۔ اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انسانی ہڈیاں، ڈھانچے اس زمانے کے انسانوں کے مٹی میں محفوظ کیے ہوئے پڑے۔ اس ڈبے میں دیکھ سکتے ہیں کتنی ہڈیاں پڑی ہیں انسانوں کی، مچھلی کی جو انہوں نے مچھلیاں کھائی تھی، اور انسان جو مر گئے اس زمانے کے انسان تھے وہ بھی یہاں پر ہڈیوں کی ان کی ہڈیاں محفوظ کر کر رکھی گئی ہیں، اور یہاں پہ فوٹو بھی دی گئی ہے کہ ان کی لاشیں کس طرح ملی تھی انہیں، جنہوں نے یہ ایجاد کیا تھا موئنجو دڑو۔ اور یہاں پر ان کے ٹپ رکھے ہیں جن میں وہ نہاتے تھے، مکھن جس سے نکالتے تھے مدھانی مٹی کی وہ پڑی ہے، اور یہاں پر ان کی بہت سارا سامان پڑا ہے جو وہ اس زمانے میں اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے۔ اور یہاں دیکھیں انہوں نے اپنے بت کو سجایا ہوا ہے، اور اس کے گلے میں زیور پہنائے ہوئے ہیں، اور ان کے زیورات بھی پڑے ہیں، جیسے یہ دیکھیں کتنے ان کے زیوروں کا سیٹ پڑا ہے، ہار، بالیاں، کنگن اور انگوٹھیاں، اور یہ دیکھیں ان کے بالیاں، پورا سیٹ ایک قسم کا پڑا ہے۔ دیکھیں مختلف ڈیزائنوں کے چائنیز برتن، چینی کے بنے برتنوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور دیکھیں اس کے اندر پلاسٹک بھی اور دھاگا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بہت قسم کے اس زمانے کے اعلیٰ قسم کے زیورات موجود ہیں جو وہ لوگ پہنتے تھے، اور یہاں پر ان کے سرما دانی جس سے وہ سرما اپنی آنکھوں کو چمکانے کے لیے لگاتے تھے، اور یہاں دیکھیں ان کی بالیاں
اور چوڑیاں پڑی ہیں اور ہار کا سیٹ یہاں بھی پڑا ہے، اور ان کا بہت کچھ آئینہ، یہ دیکھیں ان کا آئینہ جس کے اندر وہ اس زمانے میں آئینہ دیکھتے تھے، کاپر آئینہ، بالیاں چھوٹی بڑی ہر قسم کی بالیاں، آئینے، سب چیز ان کی یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ آئیں تو یہاں پر ضرور چکر لگائیں، آئیں ضرور۔ اور یہاں دیکھیں انہوں نے یہاں پر بھی مختلف قسم کے جانور اور بیل گاڑی بنائی ہے جس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے، بت، بندر، جانور یہاں پر بھی بنائے، اور گھر بھی بنائے، گھروں کا نقشہ اور بہت قسم کی بیل گاڑیاں، گدھا گاڑی بنائی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی اتنی ترقی تھی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ اور یہاں دیکھیں ان کے ثابت برتن جو آج سے 5000 سال پہلے کے ابھی تک نہیں ٹوٹے، وہ پڑے، ثابت زیورات جو نہیں ٹوٹے محفوظ ہیں۔ کچھ برتن ٹوٹے جیسے کہ پھول دان جس کے اندر وہ پھول رکھتے تھے، اور باقی پلیٹیں دیکھیں وہ صاف ستھری ہیں، تھوڑا سا بھی نشان نہیں آیا ہے ٹوٹنے کے، ان کے ڈھکن بھی پڑے ہیں۔ تو دوستو اس ڈبے میں ان کی جدید چیزیں، ماڈرن بہت ترقی یافتہ چیزیں ان کے پاس جو تھی وہ پڑی ہیں، جیسے کہ یہ گاڑی اور چکی، آٹا پیسنے کی چھوٹی چکی، اور کنگھی، جوئیں نکالنے والی کنگھی جو انہوں نے ایجاد کی تھی، اور وہاں پر کشتی کتنی منفرد ڈیزائن والی اچھی بنی ہے، دریا بھی نزدیک تھا، اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم بنا لیں کشتی، کھلونا کشتی۔ اور ان کے پاس کتے تھے اور مینار تھا، اور ان کے پاس اونٹ تھے، اور یہ آپ اونٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے جو اونٹ کی سواری کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس سواری کے بھی جانور تھے۔ اور آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے شہر کا نقشہ بنا ہوا ہے۔